خدا آپ کو کسی کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بھیج رہا ہے، اسے اپنا ساتھی کہنے سے پہلے دیکھ لیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی خاص شخص کے بارے میں کچھ اشارے مل رہے ہیں جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ کیا وہ آپ کا ساتھی ہے یا نہیں، تو یہ ایک گہری بات ہے۔ اکثر ہم اپنے جذبات یا اپنی سوچ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آس پاس کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی خاص شخص کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو اپنا ساتھی کہیں تو یہ ضروری باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنا۔ ہمارے جذبات اکثر ہمیں اپنے فیصلے لینے میں مدد کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہماری سوچ کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ گہرا ہے تو آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کیا یہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یا آپ ان کے ساتھ سچ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کسی کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کرتے ہیں یا ان کی طرف گرتے ہیں تو آپ کو کچھ اکثر نشانیاں یا اشارے ملتے ہیں۔ یہ نشانیاں آپ کو دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشانیاں صرف آپ کو ان کے ساتھ ہونے کا، ان کے ساتھ رہنے کے لیے گائیڈ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ان کا تجزیہ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نشانی آپ کو ان کے ساتھ ہونے کا ثبوت دے۔ تیسری بات، اپنا رشتہ سمجھنا۔ جب آپ کسی کو اپنا ساتھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس شخص کو ایک خاص جگہ دے دی ہے۔ یہ فیصلہ اکثر جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر رشتہ پرفیکٹ ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو وقت دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ دونوں کی سوچ اور تقریر ملتی ہیں؟ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں؟ چوتھی بات ہے سوچ اور دعا۔ اکثر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے تو اپنے دل کی سننی بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی دعاؤں، اپنی سوچ سے مدد لیں۔ اپنے فیصلے کو سمجھنے کے لیے اللہ سے رہنمائی مانگنا آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی شخص کے بارے میں آپ کو زیادہ نشانیاں مل رہی ہیں، اپنے جذبات کو سمجھ کر اپنے دل کی سن کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ رشتوں کا فیصلہ دل پر نہیں بلکہ اپنی سوچ اور جذبات پر بھی قائم رہتا ہے۔